نظر آتا نہیں جس کو یہ اس کی کم نگاہی ہے۔ نعتیں اور تقریریں عوام الناس کو عقیدہ بھی دیتی ہیں اور ان کے ایمان کی مشعل کو اور ان کے ایمان کے صحیح راستے کو بھی انہیں دکھایا کرتی ہیں۔ اسی لیے یہاں سے جو بولا جائے اس کی ذمہ داری بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ چلتے پھرتے راستے میں جو کچھ بھی بول رہا ہے اسی طرح منبر رسول سے بھی بول جائے، شاعر بھی ہو کہ مقرر بھی ہو، ناپ تول کر بولنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ برسوں تک لوگوں کا عقیدہ بن جائے گا۔ لوگ عوام الناس دین سیکھتے ہیں ان منبروں سے، ان جلسوں میں آتے کیوں ہیں؟ اسی لیے آتے ہیں کہ دین سیکھیں۔ اور نعت کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے کہ تم نعرے لگاؤ، ہنسی خوشی اچھل کود کر چلے جاؤ۔ نعت جو پڑھتا ہے شاید یہ بھی تمہارے دلوں میں عشق رسول پیدا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ اگر حضور کی محبت بڑھانا ہے تو کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھے اشعار اچھے شاعر سے سنے جائیں، خوش الہان نعت خواں سے سنے جائیں، اس سے جذبہ عشق رسول بڑھتا ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک شعر تقریر سے زیادہ بھی اثر کرتا ہے، اور ان اشعار میں عقیدہ بھی اور ایمان بھی اور بہت کچھ سمایا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آج آپ کو خلاصہ کلام میرا یہ بتا دوں کہ من جملہ اہل سنت و جماعت مشرق و مغرب شمال و جنوب اور متقدمین متاخرین پہلے والے اب والے سب کا متفقہ عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین۔ ان کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل انسانوں میں حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ جملہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ جیسے سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان بن عفان، پھر حیدر کرار رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ خلفائے راشدین جن کے متعلق میرے آقا نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اے لوگوں تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ یہ خلفائے راشدین ہمارے لیے شریعت کے مشعل ہیں، وہ تارے ہیں ہدایت کے، اور انہی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو اور اپنے دستور حیات کو طے کیا کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب قبلہ، آپ نے بہت اچھا کیا کہ اصلاح فرما دی، لیکن چونکہ وہ پڑھ کر کے نکل گئے اس کے بعد جو ہے آپ نے اصلاح فرمائی، بلکہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ جیسے وہ پڑھ رہے تھے اسی وقت مائک پر آپ جو ہے اس کی اصلاح فرماتے، تو پھر اگر ایسا ہو جاتا تو آئندہ کہیں پڑھنے سے پہلے 1000 بار یہ بندہ سوچتا۔